یہ فیصلہ کیا نہ ماننے کی آپشن ہے حکومت کے پاس؟ بیکاز اپیرنٹلی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس پہ عدم اعتماد ہے. عدالت کے اندر یہ پلی نہیں لی انہوں نے بائی دا وے, وہاں پر اعتماد کا اظہار کیا, لیکن ساتھ ساتھ آج مریم بی بی نے ٹویٹس بھی کی ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ اب ہم اس طرح چپ چاپ فیصلے قبول نہیں کریں گے, یہ 2018 نہیں ہے. کیا نہ ماننے کا آپشن ہے؟ کیونکہ ماضی میں کچھ فیصلے نہیں بھی مانے, فار ایگزامپل اسلام آباد کا بلدیاتی الیکشن نہیں کیا, سپریم کورٹ کے واضح حکم کے باوجود الیکشنز ان مقررہ تاریخوں میں نہیں کیے. تو کیا یہ فیصلہ بھی ہم سمجھیں گے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن کرنے میں حکومت رکے گی, جھجکے گی, جان کر اس کو نہیں مانے گی؟ دیکھیے, یہ تو واضح ہے کہ وہ فیصلے پر عمل نہیں کرنا چاہتے, لیکن قانونی کوئی طریقہ نہیں ہے, آئینی کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ آئین اور قانون کے خلاف ایک جنگ ہے جو اس وقت حکومت نے برپا کی ہے. اس حوالے سے بالکل ہمیں ذہن میں وضاحت ہونی چاہیے. یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے ہم اس کو نہیں مانیں گے, ٹھیک ہے, پھر ہمیں اور آپ کو سب کو میں سمجھتا ہوں باہر نکلنا ہوگا احتجاج میں اور سپریم کورٹ کے ساتھ وفاداری کے لیے. دیکھیے ہے 3 جج ہوں, 8 جج ہوں, 9 ہوں, 15 ہوں, وہ سپریم کورٹ ہے. کوئی ملک جو ہے سپریم کورٹ کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا. سپریم کورٹ ایک تصور ہے, ہم سپریم کورٹ کا احترام کرتے ہیں تو اس لیے سپریم کورٹ قائم ہے. ان کے پاس نہ ٹینک ہے, نہ فوج ہے, نہ ان کے پاس کوئی اور ذریعہ ہے اپنے فیصلے پہ عمل کرانے کا. ہم من حیث القوم اگر ان کے فیصلے پر عمل کرائیں گے تو یہ ریاست قائم رہے گی, آئین قائم رہے گا, سپریم کورٹ قائم رہے گی, ہمارے ادارے قائم رہیں گے. اگر اسٹیبلش ہے کہ آئین کو نہ مانو, الیکشن مت کراؤ, سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ مانو, تو پھر اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم اپنی ریاست کو تحلیل کر رہے ہیں. ہم ہر پاکستانی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قانون کو ماننا جو ہے وہ ایک ثوابیدی عمل ہے. اگر مقتدر حلقے چاہیں گے تو وہ قانون کو مانیں گے, اس کی روک بھی پھر یہی اس سے سبق سیکھتے ہیں. لیکن سلمان صاحب, اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرایا. ہم نے دیکھا وزیر اعظم جو ہیں اس ملک میں, ان کو سپریم کورٹ کے فیصلوں کے نتیجے میں جانا پڑا. بٹ سر دوز ور ڈفرنٹ کورٹس, اور ابھی جو ہم معاملات دیکھ رہے ہیں تقسیم بڑی واضح ہے. سو اب اپنے فیصلے پہ امپلیمنٹیشن کروانا کیا موجودہ دور میں اتنا آسان ہوگا جتنا ماضی میں رہا ہے؟ دیکھیے, سپریم کورٹ کے پاس کوئی اور اختیار نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ حکم دے اور اس حکم پہ عمل ہو. اب اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کہتے کہ نہیں میں نہیں عدالت میں آتا, میں نہیں چھوڑتا منصب وزارت عظمیٰ کا جو دفتر ہے, تو سپریم کورٹ نے جا کے کوئی ان کو ہاتھ سے پکڑ کے تو دفتر سے باہر نہیں لانا تھا. جو اس وقت ہو رہا ہے یہ ہماری ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اتنی بڑی نافرمانی, روگردانی آئینی نظام کے خلاف مارشل لاء سے ہٹ کے کسی دور میں کبھی بھی نہیں ہوئی. اس وقت پاکستان کے ہر شہری کو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے صرف کوئی فکر مند نہیں بلکہ غصے میں ہونا چاہیے. یہ غصے کا لمحہ ہے. یہ لمحہ وہ ہے جب قومیں جو ہیں یا بالکل بکھر جاتی ہیں یا کھڑی ہو جاتی ہیں اپنی ریاست کے لیے, اپنے آئین کے لیے, قانونی نظام کے لیے. یہ وہ لمحہ ہے. ایسا لمحہ میں سمجھتا ہوں ہماری تاریخ میں پہلے کبھی نہیں آیا. لوگ سن 97 کا ذکر کرتے ہیں, یہ 97 سے کہیں زیادہ تشویشناک صورتحال ہے. 97 میں آپ نے کورٹ کو توڑا, جو 2 دھڑے بنائے, ایک دھڑے سے فیصلہ دیا اور سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کو فارغ کر دیا. یہاں ایسا نہیں ہوا. چیف جسٹس صاحب موجود ہیں, ایک بینچ موجود ہے, اس بینچ کا ایک فیصلہ کل آ جائے گا. جو بھی وہ فیصلہ ہوگا اس پر اس قوم کا فرض ہے کہ عمل درآمد کرائیں. اگر یہ قوم اس پہ عمل درآمد نہیں کراتی تو ہم سب کو پھر ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنا چاہیے. جان مال کسی کا کچھ بھی پھر محفوظ نہیں ہے. اس وقت بغاوت کا سماں ہے آئین پاکستان کے خلاف. لیکن راجہ صاحب, اس میں تو یہ بھی ہے نا کہ جو پورا ادارہ ہے بطور عدلیہ وہ بھی تو متحد ہونا. ابھی آج ہم نے دیکھا کہ رجسٹرار صاحب کو پہلے ایک خط لکھا جاتا ہے چیف جسٹس کا فائز عیسیٰ کی طرف سے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس ہوتا ہے اور اس کے اندر رجسٹرار صاحب کی خدمات جو ہیں وہ واپس لے لی جاتی ہے وفاق کی طرف سے. اچھا, ابھی جو ہے جو میٹنگ تھی وہ صرف اور صرف اسی بات پہ ہوئی کہ جی رجسٹرار صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹانا ہے. اب 2015 کے رولز اگر ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیں اپنے دیکھنے والوں کے لیے, اس میں جو سروس سپریم کورٹ رول نمبر 12 ہے وہ کہتا ہے کہ جی خالی یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ وہ رجسٹرار کی جو خدمات ہیں ان کو رکھے یا ان کو واپس بھیج دے وفاق کو. وفاق یہ نہیں کر سکتا اور کوئی اور کر بھی نہیں سکتا. سو کھوسے صاحب, صورتحال یہ ہے کہ سر ایک رجسٹرار کو فی الحال ہٹانے کے لیے ایک وفاقی کابینہ کا اجلاس کرنا پڑتا ہے. اتنے کریکس ہیں کہ یہ بطور ادارہ متحد ہوگا تو پھر سر آگے جا کے کوئی اپنی سینکچوٹی یا اپنے حکم یا اپنا ججمنٹ بنوانے کی پوزیشن میں ہوگا نا. ابھی تو ماریا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. بالکل
سلمان صاحب سے میں راجہ سلمان سے میں متفق ہوں. یہ بغاوت ہو رہی ہے آئین کے ساتھ, کھلی بغاوت ہو رہی ہے. اور ابھی تو یہ ایک ریفرنس لے کے آئیں گے چیف جسٹس کے خلاف اور ان 3 ججز کے خلاف کہ ان کو معزول کیا جائے, اور پھر وہی 97 والا ہم سین دیکھیں گے کہ 2 بینچز بیٹھیں گے. ایک بینچ جو ہے چیف جسٹس کے جو ہے تحفظ کے لیے ہوگا, اور دوسرا ان کے جو ہے جو دوسرا دھڑا ہے جس نے آج ایک حکم نامہ لکھا سیکٹری اسٹیبلشمنٹ اور سیکٹری انٹیریئر اور دوسرے سیکٹری ساروں کو, یعنی وفاقی حکومت کو لکھا کہ اس رجسٹرار کے خدمات جو ہیں واپس بلائی جائیں اور اس کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے. اور کابینہ نے اس فیصلے کو منوان تسلیم کرتے ہوئے ریکال کر کے اس کے خلاف تعدیبی کارروائی کا. یہ خالی چیف جسٹس کا استحقاق نہیں ہے سر, یہ خالی چیف جسٹس کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ کر سے رجسٹرار کی خدمات لے اپنے پاس رکھیں یا واپس کر دیں. دیکھیں یہ انہوں نے ایک قسم کا جوڈیشل فیصلے کی آڑ لی ہے کہ 3 رکنی بینچ کا یہ, یعنی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ انہوں نے یہ اس کو قرار دیا ہے. حالانکہ وہ جو رجسٹرار صاحب نے جو لکھا, جس پر کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سینئر پیونی جج صاحب نے لکھا گورنمنٹ کو, اس میں انہوں نے واضح کر دیا یہ چیف جسٹس صاحب کی ہدایت پر کہ 5 رکنی بینچ اس کو لارجر بینچ آلریڈی اس ایشو کو طے کر چکا ہے, جو کہ 2022 سپریم کورٹ PLD رپورٹڈ ججمنٹ ہے, جہاں تحفظات میڈیا کے ہیومن فنڈامنٹل رائٹ آف جو ہے وہ تھے, آزادی صحافت کے سلسلے میں جو کارروائی ہو رہی تھی, اس میں 5 ججز نے کہا کہ یہ چیف جسٹس کا پریروگیٹو ہے کہ وہ جو ہے سو موٹو جو ہے کسی معاملے کو لیں, اور بینچز کی تشکیل خالصتاً ان کا استحقاق ہے, کسی اور جج صاحبان کو نہیں ہے. تو یہ جب ہو چکا تو یہ جو قاضی صاحب کا 3 بینچز کا جو فیصلہ تھا, جس میں 2-1 کی ریشو سے وہ فیصلہ آیا کہ جی نہیں, جب تک جو ہے رولز نہیں بن جاتے یا وہ ایکٹ جو ابھی ہوا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر آف سپریم کورٹ کا, وہ جب تک نہیں آ جاتا تب تک 184(3) یہ جو آپ نے ریفرنس کی بات کی صاحب, یہ آپ کی ازمپشن ہے یا آپ کے پاس انفارمیشن ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریفرنس جو آپ نے کہا 3 جج صاحبان کے خلاف جلد ہی یہ دائر کر دے گی حکومت, یہ آپ کا گیس ہے سر یا یہ کوئی انفارمیشن ہے؟ نہیں, آپ دیکھ نہیں رہے, روز یہ باتیں کر رہے ہیں. اور جو جس طریقے سے وفاقی حکومت جو ہے obstructive ہے, جس طریقے سے وہ تلی ہوئی ہے کہ ہیڈ آن جو ہے وہ لے رہی ہے, جس طرح سے الیکشن کمیشن نے اپنے اختیارات سے متجاوز ہو کر اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا کہ صریحاً وہ توہین عدالت سپریم کورٹ کی تضحیق کر رہے ہیں. یہ 8 اکتوبر کی دے کر آپ کو نظر نہیں آ رہا میتھڈ آف میڈنس؟ یہ تو 8 اکتوبر کو بھی نہیں کروائیں گے الیکشن, لکھوا لیں, آج لکھوا لیں. چلے سر, ہوپ فلی اب کل جو عدالت کا فیصلہ صاحب نے آئے گا, ماننے کی حکومت بجاز تو ہے, لیکن بہرحال ان کا ماننے کا موڈ لگ نہیں رہا.